قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ عورتوں کے لیے ایک مستقل کمیشن، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کا قیام ایک آرڈیننس کے تحت سن 2000 میں عمل میں آیا۔ اس وقت سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ سن 2012 میں اس ادارے کو تقویت ملی جب ایک قانون کے تحت اس کی توثیق ہو گئی۔ یہ ڈاکیومنٹری نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے 2013 سے 2019 تک کے سفر کی کہانی ہے۔ اس کمیشن کا مقصد تو یہی ہے کہ پاکستان کی عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پوری طور پہ ملیں، وہ حقوق جو آئین نے اور ہمارے مختلف جو ہم نے معاہدے کیے ہیں بین الاقوامی طور پہ، ان کے وعدوں کے حساب سے وہ سارے حقوق عورتوں کو ملیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو تحفظ بھی ملے۔ جو بیجنگ کی ایک کانفرنس ہوئی، خواتین کی چوتھی کانفرنس، اس میں جس کے جو سفارشات تھیں اور جو اس کا جو کمٹمنٹ تھا، جس کو پاکستان حکومت نے بھی سائن کیا اور دستخط کیے اور ایک عہد کیا کہ ہم اس کی جو سفارشات ہیں اپنے ملک میں بھی نافذ کریں گے۔ اس میں ایک سفارش یہ تھی کہ نیشنل کمیشن بننی چاہیے ممالک میں، خاص طور پہ جہاں عورتیں پیچھے رہ گئیں، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو عورتوں کی حقوق کی تحریک تھی وہ بھی بڑے زوروں پہ تھی، اور ان کی طرف سے بھی ایک ڈیمانڈ تھی، ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک پرماننٹ کمیشن چاہیے۔ تو 2000 میں یہ ایک پرماننٹ کمیشن بنا ایک آرڈیننس کے ذریعے۔ اس کی پہلی جو چیئرپرسن تھیں وہ شاہین سردار علی تھی، لیکن وہ 1.5 سال ہی وہ اس میں رہیں اور انہوں نے سارے ملک میں کمیشن کا تعارف کرایا۔ پھر تھوڑے عرصے کے لیے ایکٹنگ چیئرپرسن آئے ڈاکٹر فقیر حسین، اور پھر جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی آئیں، اور میرے خیال سے ان کے سر ہے اس کا جو بنیاد رکھنا اصل معنی میں۔ جسٹس ماجدہ رضوی کے بعد ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا چیئرپرسن بنی کمیشن کی، اور 3 سال انہوں نے بخوبی اپنا کام کر کے مکمل کیے۔ پھر انیس ہارون صاحبہ کمیشن کی چیئر بنی، اور وہ جو وقت تھا کمیشن کی چیئر، جب ان کی جو میعاد تھی، اس میں انہوں نے جو سب سے اہم ایک کام کیا وہ کہ کمیشن کے قانون کو دوبارہ ریویو کر کے اور اس کی حیثیت کو بڑھایا۔ خواتین کے بارے میں جو ویمن اسپیسیفک لاز تھے بہت کم تھے اس سے پہلے، کہ جو ویمن اسپیسیفک لاز بنائے جائیں تاکہ ان کی جو خاص طور پہ وائلنس کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسئلے ہیں ان سے تھوڑا چھٹکارا مل سکے، اور ایک پوزیشن جو ہے مضبوط ہو، اسٹیٹس جو ہے خواتین کا، یہ حیثیت جو ہے وہ معاشرے میں بڑھے، ریکگنائز ہو، اسٹیبلش ہو۔ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر ابھی تک وڈیرا پن ہے، ابھی تک ہمارے ہاں مصنوعی جمہوریت ہے۔ اصلی جمہوریت اس دن ہوگی جب عورت اور مرد دونوں کو انسان سمجھا جائے گا، جب یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری معاشرے میں قدر عزت ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو قدر اور عزت کرنا سکھا سکیں گے۔ اب کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ انٹریکٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کمپرائزز آف سیورل منسٹریز، ٹھیک ہے۔ اب ہماری کمیشن کی کمپوزیشنز میں بھی 5 منسٹریز سے، جیسے ہیومن رائٹس سے، داخلہ سے، فائنانس سے، اور یہ لا اینڈ جسٹس سے، وہ ڈیفیکٹو ممبرز ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی ہے کمیشن میں۔ ان کا کام آپس میں کوآرڈینیشن میں ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ہمیں جو ریکوائرڈ تعاون ہے وہ ان وزارتوں سے ملے، جو ان کے لیے ہم انپٹ کر سکتے ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں، جو ان کی کوئی ضرورت ہو، تو اس سے یہ جو کوآرڈینیشن کا اسپیکٹ ہے یہ جتنا اسٹرینتھن ہوگا، کام اتنا بہتر اور احسن طریقے سے آگے جائے گا۔ ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کمیشن بیٹھ کے سارے پاکستان کی جو عورتوں کی شکایت ہے ان کو حل کر سکے، تو اس کے لیے پروونشل کمیشنز ہیں جو پروونسز میں، اور جو پروونشل اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ لیزون رکھنے کے لیے جو پروونشل کمیشن کے چیئرز ہیں وہ بھی ممبرز ہیں NCSW کی،
ये प्रोविज़न इसी लॉ में रखी गई थी। तो पंजाब में कमीशन बन गया, सिंध में अभी 2 साल पहले बना है, केपी में है, लेकिन अभी बलूचिस्तान में लॉ तो पास हो गया लेकिन वो कमीशन ही नहीं बना। इस वक्त हमें चैलेंजेस भी बहुत है, मेरे ख्याल से हमें चैलेंजेस की भी बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके पास जो अफरादी क़ुव्वत चाहिए वो पूरी तौर पे नहीं है, जो इसको जो हम पैसों की ज़रूरत है वो भी पूरी तरह नहीं है। जब भी आप हकूक़ की बात करेंगे, ख़ास तौर पे डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के, तो मुखालफत इज़ बाउंड टू हैपन। लेकिन सवाल ये होता है कि हमारा अपना स्टैंड पॉइंट क्या है। हम वही बातें, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे हमारी आला अदालतें हों, उनके सामने रखते हैं कि जो रिकग्नाइज्ड है। आइन गारंटी करता है आर्टिकल 25 में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। हम वही पोजीशंस लेते हैं जो रियासत पाकिस्तान की अपने आइन पाकिस्तान के तहत ज़िम्मेदारियां और कमिटमेंट्स हैं और जो इंटरनेशनल लॉ के तहत हैं। तो हमने 3 औरतों के जो 3 पहलू हैं जो उनकी ज़िंदगियों पे बहुत असरअंदाज होते हैं, उनको चूज़ किया। एक तो ये कि जो औरतों पे तशद्दुद होता है, दूसरा हमने उनकी माशी खुशहाली के ऊपर हमारा ख़्याल था कि हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है, और तीसरे उनकी फ़ैसला साजी में जो हिस्सा होता है उसको किस तरह बढ़ावा दिया जाए, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस में हिस्सेदारी जो उनकी है उसको किस तरह से पूरी तौर पे कंप्लीट किया जाए और मुकम्मल किया जाए। इन तरजीहात के हवाले से फिर हमने क़वानीन भी देखे जो इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, फिर हमने उनके ऊपर रिसर्च भी की, साथ साथ हमने कोर्ट्स में जाके भी काम किया। मिसाल के तौर पर जिरगे जो हैं, हमने देखा कि औरतें जो हैं वो जिरगों के फ़ैसलों से उन पे बहुत एक मनफी असरात होते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में कमीशन ने चैलेंज किया था, और वो उस कोर्ट के केस में 5-6 साल लगे, लेकिन आखिर में मैं बड़ी खुशी हुई। इसको मैं अपना एक अचीवमेंट समझती हूँ कमीशन का, कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये इस तरह के जिरगे या पंचायत या फोरम जो कि कानून के दायरे से बाहर रह के फ़ैसला साजी करते हैं वो बिल्कुल इल्लीगल हैं। हमारे पास जो पार्लियामेंट से सवालात और जो इनपुट आती है वो अमेजिंग है, और बहुत अच्छे तल्लकात भी बहुत सारे जो एक्टिव पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो पार्लियामेंट की स्पेसिफिक कमेटीज़ हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स की कमेटी हुई, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी हुई, तो उन लोगों को मालूम है कि कमीशंस उनके साथ किस तरह की कोलैबोरेशंस कर सकते हैं और किस लेवल की इनपुट देते हैं, तो वो बहुत अच्छा ताल्लुक भी चलता है। जहाँ हम अलायंसेस बनाते हैं तो हम जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं उनके साथ भी, गैर सरकारी तंजीमों के साथ भी मिल के आवाज़ उठाते हैं। आगाही की आवाज़ है या मिल के कोई काम करना है, किसी एक मसले के ऊपर काम करना है, तो वो भी हमारे लिए वो भी बहुत अहम है, और उनकी मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि साथ मिल के जो हमने काम किया उसमें मजबूती भी आई और दूर तक भी पहुँच सका। जो हमारे बहुत सारे यहाँ पर जो डोनर्स हैं वो भी इस इदारे की सपोर्ट के लिए आगे आते हैं, और हमारे मैंडेट का एक हिस्सा है कि हम अपने लिए ख़ुद अपनी जो माशी हैसियत के लिए जहाँ भी फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं हम करें। साथ साथ जो इसके मेंबरान हैं उनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये हमारे जो मेंबर हैं वॉलंटरी मेंबर्स हैं। मेरी नज़र में सबसे जो अहम कामयाबी रही है वो ये कि हमने इस इदारे को मजबूत बनाने के ऊपर बहुत तवज्जो दी। इसके सारे रूल्स जो हैं अब बन चुके हैं। इसमें 1 से 15 ग्रेड के लोगों की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। उससे ऊपर के जो 26 प्रोफेशनल स्टाफ है उनके लिए सब तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ फाइनेंशियल रूल्स अभी नहीं पूरी तरह से पास हुए, अप्रूव हुए हैं। एक दफ़ा वो हो जाएंगे तो ये इदारा मुकम्मल तौर पे बाख्तियार बन जाएगा। हमने जो मशावरतें की हैं और उसके अपनी रिसर्च के हवाले से अपनी एडवोकेसी की है, उसकी बुनियाद पे उसमें अगर हम देखें तो हम गिनती अगर करें तो हमने कोई 12 क़वानीन के ऊपर बहुत ठोस किस्म के मशवरे दिए हैं, और इसी तरह कोई 40 दफ़ा तो हमने
اپنے مختلف گورنمنٹ کے اداروں کو، فارن آفس، منسٹری، ہیومن رائٹس، لا اینڈ جسٹس، ان پلاننگ کمیشن کو 40 لکھی ہوئی سفارشات دی ہیں اور بریفس بنائے ہیں، اور 47 دفعہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اپنی مشاورت کی ہے۔ اسی طرح ہم کیونکہ بہت اس میں یقین رکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ کام کریں، تو سال میں کم از کم 50 سے 60 ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایک ویکلی ریڈیو پروگرام ہے آگاہی کے لیے عام عورتوں کی۔ ہم ایک سیریل لوگوں تک آگاہی کے لیے جو بنا رہے ہیں وہ ہے ٹریفکنگ پہ، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ابھر رہا ہے اور اب اس کے اوپر بہت لوگوں کی توجہ بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے 14 کے قریب پبلیکیشنز بنائی ہیں، جو میری نظر میں ایک ہماری کامیابی کا ایک انڈیکیٹر ہے، وہ کہ اب سپیریئر کورٹس جو ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ہماری اوپینین مانگتا ہے، اور یہ میرے خیال سے ایک ادارے کی مضبوطی کی نشاندہی ہے۔ ہمارا جو ایک بہت اہم کام ہم نے جو شروع کیا ہے وہ عورتوں کی تاریخ کی آرکائیونگ اور ایک میوزیم بنانے کا، اور یہ بہت ضروری ہمارا کام ہے۔ اس کو آگے لے جانا اگلی کمیشن کی ترجیحات میں ایک ہونی چاہیے۔ یہ ایک میوزیم اینڈ آرکائیوز عورتوں کے حوالے سے جو آپ کے سارا ہسٹری ہے جو عورتیں کرتی رہی ہیں مختلف ایریاز میں، اور صرف یہ نہیں کہ جو پاپولر لوگ ہیں اس کا آرکائیو بنانا جو نیشنل کمیشن نے پہلے سے شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک میوزیم تاکہ وہ چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہم لے جا سکیں۔ اس میں اویئرنیس کا جو آگاہی کا پروگرام ہے وہ اسی طرح بہت پرزور طریقے سے آگے ہمیں لے جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں جو بین الصوبائی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا اور کوآرڈینیشن جو کہ ہم IPMG انٹر پروونشل ویمن منسٹرز گروپ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، اس کو بھی جاری ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ پورے ملک میں عورتوں کے لیے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک وہ دن آئے جب کہ ہماری یہاں پہ جو گرلز ہیں، جو ہماری عورتیں ہیں، وہ اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں ڈیسیژنز لے سکیں، اور کمیشنز بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، وہ ریسیپٹیو ہوں ان کی نیڈز کو۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے کسی بھی طرح سے، جب لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے اور قسم کی ہوتی ہے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ ہو جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی جا کے رسپیکٹیبلی ٹریٹ ہوں، اور ان کے ایشوز کو حل تو شاید کوئی نہ سکے، کم از کم کوئی سنے تو صحیح۔ تو ایک اسٹرگل ہے جو جاری رہے گی، اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہم ویمنز جو ایشوز ہیں اس پر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اول جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسی ماحول بنا سکیں جہاں عورتیں ایک انڈیپینڈنٹ اور کھلی فضا میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کمیشن جو ہے نہ وہ ایک NGO ہے، نہ وہ حکومت کا ماؤتھ پیس ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے جس کا مقصد نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونا ہے، نہ کسی ایک خاص سوچ کے۔ عورتوں کی بہبود اور بہتری اس کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے وہ کوشاں ہے۔ ابھی ہمیں بہت دور تک جانا ہے، اور ہم انشاءاللہ جائیں گے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا ہمارا یہ جد و جہد تو رہے گی، لیکن جد و جہد سے نہ کمیشن کبھی گھبرایا ہے، نہ خواتین پاکستان کی۔